بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 746 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں قرآن جمع کرنے کا مکمل طور پر احوال یا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں جہاد کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے معاملہ عرض کیا کہ حضور، میں نے وہاں کے مسلمانوں میں قرآن عظیم کی آیات کے درمیان باہم اختلاف پایا ہے۔ اگر اس معاملے میں آپ نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ عنقریب یہ امت یہود و نصارہ کی طرح اپنی اس کتاب میں جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس بات کو بیان ہوا تو آپ بھی غور و تفکر میں ڈوب گئے اور آپ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ نے بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ جو مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا آپ اسے ہمیں عنایت کر دیں، ہم اس کی ایک نقل تیار کر کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن آپ کے پاس بھیج دیا، آپ نے اس کی باقاعدہ ایک نقل تیار کی، اور یہ اکیلے نقل تیار نہیں کی تھی بلکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس کام کے لیے مقرر کیا، اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث، یہ 4 صحابہ تھے جن کو آپ نے کہا کہ اس کی آپ نقل تیار کریں۔ اور نقل تیار کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکمت اختیار کی کہ تقریباً 20 ایسے صحابہ کا انتخاب کیا جو قریشی صحابہ تھے، اور اس جماعت کو وہاں پر آپ نے بٹھایا اور کہا کہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی اس نقل کو لکھیں تو جو لفظ لغت قریش سے ہٹ کر ہو اس کو ہٹا دیں، لغت قریش والا جو قرآن ہے اس کو جمع کریں، یعنی اس لفظ کو لکھیں جو لغت قریش کے مطابق ہے، کیونکہ اصلاً قرآن عظیم لغت قریش پر ہی نازل ہوا تھا۔ لہٰذا اسی طرح اس پورے قرآن کو جمع کر لیا گیا۔ جب اس کی نقل تیار ہو گئی تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ والا قرآن لوٹا دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک جو قرآن اب جمع کیا تھا لغت قریش پر، اس کی مختلف نقول تیار کروائیں اور انہیں تمام ممالک کے اندر بھجوا دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی مصاحف ہیں، جتنے بھی دیگر لغات کے اوپر مصحف جمع ہیں، ان سب کو پہلے دھو دیا جائے، اور دھونے کے بعد انہیں بعد میں ان کے اوراق کو جلا دیا جائے۔ لہذا آپ کے حکم کے مطابق پھر یہ نقل شدہ قرآن جو لغت قریش پر جمع تھا، جو آج بعین ہی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تمام علاقوں میں بھیج دیا گیا، اور اس ایک قرآن کے اوپر پھر تمام امت کو مجتمع کر دیا گیا تاکہ اختلاف وغیرہ سے بچا جا سکے، اور الحمدللہ آج یہ ایک قرآن عظیم ہمارے سامنے موجود ہے اور سب اس پر متفق ہیں، اور امت اختلاف و انتشار سے محفوظ ہے۔ اب آگے ہم صورتوں، آیات، رکوع، سپاروں کی تعداد، نقطے، اعراب اور دیگر رموز و اوقاف کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ قرآن عظیم میں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 114 صورتیں ہیں۔ آیات کی تعداد کے بارے میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو یعنی قرآن عظیم کی آیت کو پڑھتے تھے، پھر مکمل طور پہ وقف فرمایا کرتے تھے، اس پر ایک آیت مطلب آیت کا نشان ڈال دیا گیا کہ یہ آیت ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات عادت کریمہ تھی کہ آپ ایک ساتھ 2 آیات کو پڑھ کر پھر وقف فرمایا کرتے تھے، لہذا اس وجہ سے آیات کی تعداد میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے مطلب جہاں نبی کریم نے پہلا وقف فرمایا، صحابہ کرام نے اس کو ایک آیت قرار دے دیا۔ کہیں ایسا ہوا کہ 2 آیات کے بعد وقف کیا تو جس کو علم تھا اس نے ان کو 2 آیت مانا، اور کسی نے اس کو 1 آیت مانا۔ اس طرح آیات کے حساب و تعداد میں اختلاف ہوتا رہا۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 64 سے 68 پر اس کی مکمل بحث لکھی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آیات کی تعداد منقول ہے وہ 6616 ہے، اور جبکہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں اس کی تعداد تقریباً 6666 لکھتے ہیں۔ تو یہ اختلاف اسی بنا پر ہے، کوئی معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی آیت کا کوئی کچھ آیت کا انکار کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ بعض نے ایک جیسے لمبی آیت ہے
اس کے درمیان وقف سمجھ کر اسے 2 آیتیں بنایا اور کسی نے اس کو ایک ہی آیت شمار کیا تو کہیں تعداد کم ہو گئی اور کہیں تعداد بڑی۔ حقیقتاً مقدار ایک ہی ہے لیکن اس مقدار کے اجزا کرتے ہوئے ان کی تعداد بیان کرنے میں اختلاف ہوا، لہٰذا اس میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو کہ ایک اگر زیادہ تعداد بتا رہے ہیں اور دوسرے کم بتا رہے ہیں تو کم بتانے والا کچھ آیات کا انکار کر رہا ہے یا زیادہ بتانے والا کچھ آیات کو زیادہ بتا رہا ہے، یہ ذہن میں خدشات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔